الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم صدق اللہ العظیم۔ الم یأن للذین، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، للذین آمنوا جو ایمان لے آئے، ان تخشع قلوبہم یہ کہ ڈریں ان کے دل، لذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وما نزل من الحق اور جو اتارا حق، نازل کیا حق کے ساتھ، ولا یکونوا کالذین اور نہ ہو جاؤ تم کالذین ان لوگوں کی طرح جنہیں اوت الکتاب کتاب دی، من قبل تم سے پہلے، فطال علیہم الامد پس لمبی کر دی ان کے لیے عمریں، ان کی عمریں لمبی کر دی، فقست قلوبہم اور ان کے دل ہیں سخت ہیں، وکثیر منہم فاسقون اور ان میں سے بہت سارے نافرمان تھے۔ اعلموا ان اللہ اور جان لو بے شک اللہ یحیی الارض زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها مردہ ہونے کے بعد، قد بینا لکم بس تحقیق ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ان المصدقین بے شک جو صدیقین ہیں مرد، والمصدقات اور سچی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو، قرضاً حسنا اچھا قرض، یضاعف لہم ہم دگنا کر دیں گے ان کے لیے، ولہم اور ان کے لیے اجر ہے کریم عزت والا، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اللہ کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون یہی لوگ ہیں صدیقین سچے، والشہداء اور گواہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے، ونورہم اور نور ہے روشنی ہے، والذین اور وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ ہیں جہنم والے۔ ان سے پچھلی آیتوں میں منافقین کا ذکر ہوا تھا کہ وغرکم باللہ الغرور، دھوکے میں ڈالا تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے باز نے، شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالا۔ آج گئے تم اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہیں کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا ہو گیا ان لوگوں کو جنہیں ہم یعنی جو ایمان والے ہیں انہیں، کہ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل میں اللہ کا خوف کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ جو ایمان والے تھے آپ علیہ السلام کے زمانے میں، جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا کوئی حکم، قرآن کی کوئی آیت
پڑھی جاتی تو ان کے دل لرز جاتے تھے، کچھ اللہ کا خوف، اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، یعنی اسے ایک حرکت ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں۔ غزوہ احد کا موقع آیا تو نوجوان دو بیٹے تھے، ان کو پیش کیا کہ آپ علیہ السلام کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر لڑیں گے۔ جب لڑائی کا وقت آیا، لشکر نکلنے لگا تو کہنے لگے میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ بیٹوں نے کہا ابا جان آپ تو معذور ہیں، دونوں ٹانگیں آپ کی کام نہیں کرتی، چل نہیں سکتے، ہم آپ کے جگہ موجود ہیں، ہم آپ کی طرف سے لڑیں گے، آپ کے بیٹے ہیں، تو آپ آپ پر جہاد فرض بھی نہیں ہے کیونکہ آپ معذور ہیں۔ فرمایا کہ نہیں میں ساتھ جاؤں گا۔ اصرار کیا، بیٹوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ ابا جان جو کہتے ہیں میں بھی کیا کرتا ہوں آپ کے ساتھ جہاد میں جاؤں گا، شریک ہوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تو معذور ہیں، آپ پر تو جہاد فرض نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ گھر بیٹھے ہوئے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، آپ کو یہیں پر پورا کا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں اور کل قیامت کے دن شہداء میں کھڑا ہو جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے جب ان کا جذبہ شوق دیکھا تو فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ بھی ساتھ جائیں۔ وہ غزوہ احد میں پہنچے تو یہ شہید ہوئے۔ فرماتے ہیں جب ان کی لاش کو اونٹنی پر رکھ کر مدینہ کی طرف روانہ کیا تو وہ اونٹ مدینہ کی طرف نہیں چلا، بالآخر ان کو وہیں پر ہی دفن کیا۔ بعد میں آ کر آپ علیہ السلام نے ان کی بیوی ہند، ان کا نام تھا، ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، عمر بن جموح جب روانہ ہوئے تو انہوں نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ فرمایا کہ یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے میدان جہاد میں شہادت کا مرتبہ عطا فرمانا اور مجھے واپس زندہ مدینہ نہ لے کر آنا، جب میں شہید ہو جاؤں پھر بھی، اور زندہ مجھے شہید کیا جائے تو میری لاش بھی مدینہ میں دوبارہ نہ آئے، میں وہیں پر میدان جنگ میں مجھے دفن کیا جائے۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو جب یہ شہید ہوئے، ان کے جو دو بیٹے تھے یہ بھی شہید ہوئے، اور ان کا خاوند عمر بن جموح بھی شہید ہو گئے، ان کے والد صاحب بھی شہید ہوئے اسی جنگ میں، باپ، دو بیٹے اور خاوند۔ جب ان کو یہ خبر پہنچی مدینہ میں تو یہ گھر سے باہر آئی، اور وہاں پر یہ بھی خبر پھیلی تھی کہ آپ علیہ السلام کیا ہو گئے، شہید ہو گئے، جس طرح غزوہ بدر میں حضور علیہ السلام کے داندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ اور رخسار میں خود کا یہ ٹکڑا یہاں رخسار میں گھس گیا تھا، جس کی وجہ سے رخسار زخمی تھا، دو دان مبارک شہید ہوئے تھے۔ تو کافروں نے شوشا کی تھی اور یہ افواہ پھیلائی تھی کہ آپ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ تو یہ خبر جب انہیں پہنچی تو یہ مدینے سے باہر نکل آئی۔ اب جہاں سے غزوہ احد سے جو بھی آتا اس سے پوچھتی کہ حضور علیہ السلام کا کیا حال ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ تو یہی بتایا ان کو کہ آپ علیہ السلام تو زندہ ہیں، لیکن آپ کے والد کیا ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پھر دوسرا آیا، اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہیں لیکن آپ کے دونوں بیٹے شہید ہو گئے۔ پھر تیسرا آیا، اس نے بتایا کہ آپ علیہ السلام تو زندہ ہیں لیکن آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے۔ دنیا میں یہی چار رشتے ہوتے ہیں ایک عورت کے لیے، باپ اس کا سہارا ہوتا ہے بچپن میں، اور اس کے بعد جب باپ کا سایہ سر اٹھتا ہے تو بائی اس کے سہارا ہوتا ہے۔ اب بائی نہ ہو تو پھر اس کے بعد شوہر ہوتا ہے۔ اب شوہر بھی چلا گیا، باپ بھی چلا گیا اور بائی بھی، سارے شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی مجھے کوئی فکر نہیں ہے،
جب باپ بھی نہیں ہے، بیٹے بھی نہیں ہے، شوہر بھی نہیں رہا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے تو مجھے سارے یہ دکھ یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہیں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ ان کے دلوں میں محبت تھی، سب کچھ قربان کر دیتے، سب کچھ قربان ہو جاتا، پھر بھی انہیں کوئی یعنی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی یعنی غم نہیں ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جاتی تھی۔ تو یہ صحابہ کرام کے دل میں جو محبت تھی، یہی وجہ تھی کہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم، کوئی فرمان سنتے تو ان کے دل لرز جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آئے، اپنی بیوی ناقیہ ان کا نام تھا، کہنے لگے کہ میری جو تیز تلوار ہے وہ مجھے دے دیں۔ تو بیوی نے کہا کہ آج تو کوئی جنگ کے پہ بھی نہیں جانا، کسی سفر پہ بھی نہیں جانا، اچانک آپ کو تلوار کی کیا ضرورت پڑی، تلوار کیوں لے رہے ہو؟ کہنے لگے میں اپنی بیٹی کا سر قلم کر دوں گا، حفصہ کا سر قلم کرنا ہے۔ اب بیوی ڈر گئی کہ ایسا کون سا گناہ کیا، حفصہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ تو بہرحال تلوار لے کر جب باہر گئے، بیٹی کے پاس گئے تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ گناہ قصور میرا نہیں ہے، کہ میں ان کا سر اس لیے قلم کرتا ہوں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دی۔ جب حفصہ کے پاس گئے تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ ابا جان غلطی میری نہیں ہے، قصور میرا نہیں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب سے ناراض ہیں، ساری بیویوں سے ناراض ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی کے اوپر ایک چھپر تھا، وہاں جا کر رہے اور یہ قسم کھائی تھی کہ میں یعنی آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں سورۃ التحریم پوری سورت نازل فرمائی تھی، قسم آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے توڑ دی۔ تو یہ اس لیے کہ انہوں نے جب فتح خیبر ہوا اور فتح مکہ ہوا، مسلمانوں کے پاس بہت سے مال غنیمت آیا، اور پہلے ایسے تھا کہ گھروں میں چولہے نہیں چلتے تھے اور کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہوتے تھے۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو سارے مسلمان یعنی ان کے پاس مال آیا اور اچھے کپڑے پہننے لگے، اچھا کھانا کھانے لگے۔ تو ازواج مطہرات نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے درخواست کی کہ یا رسول اللہ اب وہ وقت نہیں رہا، پہلے تو تنگی کا وقت تھا، ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ہمارے پاس کچھ تھا نہیں، لیکن اب تو یعنی سارے مسلمان آسودہ ہو گئے، ان کے پاس مال آ گیا، تو ہمیں بھی چاہے کہ ہمیں بھی کچھ یعنی رقم دی جائے، ہم بھی کوئی اچھے کپڑے بنوا لیں اور اچھے کپڑے پہن لیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات یعنی اچھی نہیں لگی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ناراض ہو گئے کہ کیا آپ بھی یعنی مجھ سے چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دو گے؟ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تو میرے ساتھ رہو یا تو دنیا کو اختیار کرو، اب جب تم فیصلہ کرو گی تو پھر میں تمہاری بات سنوں گا، اس سے پہلے تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ تو اس بات پر آپ علیہ السلام ناراض ہوئے تھے۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنا تو فرمایا کہ میری بیٹی کا قصور نہیں ہے، یہ سب کا مشورہ ہوا تھا، اور سب کے مشورے سے آپ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی تھی تو اس سے باز آئے۔ تو یعنی اپنی اولاد کو بارے میں بھی نہیں سوچتے تھے کہ انہوں نے کس وجہ سے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، تلوار لے کر سر یعنی قلم کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا شوق اور جذبہ تھا، محبت تھی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیوں نہیں تمہارے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے رسول کی یاد سے، ان کے تذکروں سے تمہارے دل کیوں نہیں ڈرتے، اور اللہ کے عذاب سے تمہارے دل کیوں نہیں ڈرتے؟ جب اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کی کوئی بات تمہارے سامنے آتی ہے تو تم کیوں نہیں رکتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا حکم، کوئی قرآن کی آیت پڑھ دیتا، وہیں پر ان کی بریک لگ جاتی، وہیں پر وہ ٹھہر جاتے تھے۔ امیر المومنین تھے، ان کے پاس ایک یعنی ان کا خادم تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چھوٹی عمر کے تھے، چھوٹے قد کے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے بڑا علم دیا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ بعض صحابہ کرام اعتراض بھی کرتے تھے، امیر المومنین ان کی عمر چھوٹی ہے، بچے ہیں، نو عمر ہیں، یہاں تو یعنی ایسے کبھی کبھی
ایسے فیصلے ہوتے ہیں، ایسے مجالس ہوتی ہیں جہاں پر صرف حکمران بڑے جو وزیر مشیر ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہ ہو کہ یہ بچہ ہے ان کے ذہن میں وہ بات آئے اور یہ جا کر دشمن کو بتا دے، راز فاش نہ ہو جائے۔ ان کو آپ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو میں ان کے اندر صلاحیت دیکھتا ہوں آپ کو وہ نظر نہیں آتی۔ تو حسد بھی کرتے تھے بعض۔ تو ان کا ایک چچا تھا، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، تھے اپنے قبیلے کے بڑے سردار تھے۔ انہوں نے ایک دن کہا کہ بھتیجے آپ امیر المومنین جو مسلمانوں کا امیر المومنین ہے، ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہو، مجھے بھی ایک دن ان سے ملاقات کروائیں، اور میں سردار ہوں، میں اکیلے میں ملوں گا لوگوں کے ساتھ، جو ان کے ساتھ لوگ ہوں گے اس وقت ان سے ملاقات نہیں کروں گا، کیونکہ میرا بھی مقام ہے، میں بھی ایک سردار ہوں، اکیلے میں میرے ملاقات کروائیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سے وقت لیا کہ میرے چچا جان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسجد نبی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، ان کو لے کر آئے۔ تو جب یہ مسجد میں داخل ہوئے تو سردار تھا، جس طرح ان کے جو چودھری ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، ان کے یعنی تکبرانہ انداز میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آئے اور کوئی ایسی بات کی جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور فرمایا کہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ درہ ساتھ پڑا ہوا تھا جس کے ساتھ گھوڑے کو مارتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ درہ اٹھایا، اور اب یہ سردار تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ اب میں تو اتنی بڑی سفارشیں کر کے وقت لی، امیر المومنین سے وقت لیا اور ان کو ملاقات کے لیے لے کر آیا ہوں، اب اگر ان پر درہ پڑے گا تو میرے قبیلے والے مجھے کیا کہیں گے؟ یہ تو میرا چچا ہے، مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے کہ آپ نے ایسے بندے سے میری ملاقات کروائی جس سے یعنی اس نے میری کیا کر دی، عزت نہیں کی یا مجھے مارا، تو بعد میں میرے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اب پریشان ہوئے، یہ بھی ساتھ کھڑے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ درہ ایسا اٹھایا تو اب ان کے ذہن میں ایک آیت آئی وَلْيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ کہ والجاہلیہ والعفو عن الجاہلیہ، قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ الاعراف میں آخری آیت ہے کہ اے امیر المومنین، اللہ رب نے فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ ان کے وعفو کیا کریں، معاف کر دیں، درگزر کریں، ان کی باتوں کو دل پر نہ لیں۔ یہ بندہ جاہل ہے، یہ یعنی ایک اپنے چدرانہ اور سرداری کی وجہ سے ان کے اندر جو تکبر ہے اس کی وجہ سے یہ انہوں نے آپ کی برحمتی کی یا آپ کے سامنے آپ کی گستاخی کی، تو آپ انہیں کیا کریں، جاہل سمجھ کر معاف کر دیں۔ جب قرآن کی آیت پڑھی تو فرماتے درہ اس طرح اٹھایا تھا، اسی طرح ہاتھ نیچے چلا گیا اور ان کو مارا نہیں۔ جب قرآن کی آیت سنی، اللہ کا حکم سنا تو وہیں پر ہی رک گیا۔ اس لیے کہتے ہیں جب اللہ نے کسی چیز کو منع کیا تو اس سے اسی طرح رکے جس طرح صحابہ کرام نے رک کر دکھایا۔ مار بھی سکتے تھے، میں امیر المومنون ہوں، آپ میرے گھر آ کر میرے پاس آ کر میری گستاخی کرتے ہو اور بکواس کرتے ہو، مار بھی سکتے تھے، لیکن معاف کر دیا کیونکہ اللہ کا حکم جب سنا تو ان کا یعنی وہیں پر رک جاتے تھے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے یعنی ڈر جاتے تھے، خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ اے ایمان والو، تمہارے دل بھی کیوں نہیں ڈرتے؟ وما نظر من الحق، جب حق تمہارے پاس آ گیا، تم نے حق کو سمجھ لیا، دین کو سمجھ لیا، قرآن کو سمجھ لیا، تو تمہارے دل اللہ کے خوف سے کیوں نہیں ڈرتے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، آگے فرمایا کہ نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جن کو ہم نے کتاب دی تھی من قبل، تم سے پہلے، یہ یہود و نصارہ تھا اور مجوسی تھے۔ داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات، تو ان کو جو کتابیں ہم نے دی تھی انہوں نے فطال علیہم الامد، ہم نے ان کی عمریں بھی زیادہ کر دی تھی۔ 800 ان کی عمریں ہوتی تھی، 800 سال، اور یہ کم سے کم تھی، زیادہ سے زیادہ 1400 سال، 1450 سال عمریں بھی گزری ہیں پہلی امتوں کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، نوح علیہ السلام کی عمر 1350 سال یا 1400 سال ہے، تو یہ ان کی عمریں تھی۔ فرمایا کہ ان کو ہم نے عمریں بھی لمبی لمبی دی تھی۔ فقست قلوبہم، لیکن ان کے دل کیا تھے؟ پتھر تھے۔
ہم نے آسمانی کتابیں بھی ان کو دی اور ان کو عمریں بھی زیادہ دی کہ وہ ہماری قدرتوں کو دیکھ کر سمجھ جائیں، لیکن ان کے دل کیا ہو گئے؟ پتھر کے ہو گئے تھے۔ آپ ان کی طرح نہ ہو جانا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور یاد رکھنا جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں وہ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں؟ نافرمان ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ بندہ ہے جس کا دل سخت ہو۔ جس کا دل جتنا نرم ہوگا وہ اللہ کا پسندیدہ ہوگا اور اللہ کا زیادہ قریب ہوگا۔ جو بندہ جس کا دل زیادہ سخت ہوتا ہے یعنی اللہ کا اس سے اللہ کے قرب سے وہ دور ہو جاتا ہے، اللہ کی نظروں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب نے فرمایا کہ جو میری مخلوق پر رحم نہیں کرتا میں اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو جو رحم دلی کرتا ہے، جس کے دل میں نرمی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے دل سخت تھے، بہت زیادہ ان میں کیا تھے؟ نافرمان تھے۔ اعلموا ان اللہ، اور جان لینا کہ بے شک اللہ یحیی الارض بعد موتها، زندہ کرتا ہے زمین کو مر جانے کے بعد۔ جہاں پر بارش نہیں ہوتی وہاں پر زمینیں کیا ہوتی ہیں؟ مردہ ہو جاتی، وہاں پر کوئی چیز نہیں اگتی، اور اسی زمین پر جب اللہ بارش برساتا ہے تو اسی زمین سے سبزہ اگتا ہے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ جن لوگوں نے آج تک اللہ کی آیتوں کو سن کر ان کے دلوں میں خوف نہیں آیا، اپنے آپ کو نہیں بدلا، تو اب بدل لو، کیونکہ اللہ رب العزت اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں، تمہارے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ اب توبہ کرنے کا وقت ہے، اب بھی توبہ کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہارے دل کی دنیا کو بھی اسی طرح سیراب کر دے گا جس طرح بارش زمین کو سیراب کرتی ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، بس تحقیق ہم بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو، اپنی نشانوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ آگے مصنفین کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔